بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے لازم، واجب اور ضروری ہے۔ یہاں پر چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَلِلَّهِ سے مراد ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو وہ رضا الہی کے بغیر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل میں رضا الہی کا ہونا ضروری ہے۔ آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات بیان کی کہ علی الناس، ناس یہ معرف باللام ہے، کافروں اور یہود و نصارہ پر حج فرض نہیں ہے۔ علی الناس سے مراد مومنین ہیں جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اس ارض مقدس میں جا کر حج کرنا یہ ضروری ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے، زندگی میں اس پر ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حج کا لغوی معنی سماعت فرمائے، لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا یا زیارت کرنا۔ اور اسلام میں حج سے مراد خانہ کعبہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، صفا، مروہ اور ان مقامات پر مخصوص عبادات کرنے کا نام یہ حج ہے۔ حج میں چند باتیں فرض ہیں، ان کے ادا نہ ہونے سے حج ختم ہو جاتا ہے، اور چند باتیں واجب ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے دم لازم آ جاتا ہے، قربانی لازم آ جاتی ہے، اور چند باتیں سنت ہیں جن کے ادا نہ ہونے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور چند باتیں جو ہیں وہ حج میں منع ہیں کہ جن کے کرنے سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رضاء الہی کے لیے حج کیا، کوئی فسق نہ کیا، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کیے، اور لوٹا اس انداز سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی پورے کیے، فرمایا وہ اس طرح ہے کہ گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ پھر حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ بڑا پیارا فرمان فرمایا، حج مبرور، مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ اس کی کوئی جزا نہیں مگر اللہ اس کی جزا یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ حاجی اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ 400 افراد کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ حج کی شرائط کو سماعت فرمائے، فرمایا سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، پھر بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عقل مند ہونا، چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، پانچویں شرط ہے کہ کفار کے ملک میں ہے اگر کوئی بندہ تو اس کو حج کے فرض ہونے کا علم ہو جائے تو اس پر حج فرض ہوگا، اور اس کے بعد یہ بھی حج کی شرط ہے کہ اعضاء سلامت ہوں، کہ جانے کی وہ طاقت بھی رکھتا ہو۔ ان شرائط کا حج کے مہینوں میں پایا جانا بھی لازم، واجب اور ضروری ہے۔ یہ حج کی چند شرائط ہیں۔ حج کے فرائض کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں نیت حج میں فرض ہے، انما الاعمال بالنیات، حضور فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ دوسری حج میں جو چیز فرض ہے وہ ہے احرام۔ تیسری چیز فرمایا وقوف عرفات، اگر دن کو نہ کر سکے تو آئندہ رات کو صبح صادق سے پہلے تک یہ فرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت بھی حج میں فرض ہے، اور ان افعال میں ترتیب ہونا بھی حج میں فرض ہے، اور اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو حج ادا نہ ہوگا۔